ہے دابۃ الارض کا خروج۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ ہر نشانی کے بارے میں تعویلات بھی ہو سکتی ہیں اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑی چھوٹی سی مثال کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارک، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج یقینی ہے، اور دجال کی علامت ایک آنکھ جو پیشانی پر بیان کی گئی۔ اب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دور مقدس میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بعض افراد ایسے تھے جو ظاہر ہی سمجھتے تھے، وہ باطن سمجھنے کی صلاحیت رکھتے نہیں تھے، یا الفاظ کو بدل دیتے کہ الفاظ حدیث کے ایک معنی ہی سمجھتے تھے، الفاظ حدیث کے جو اسرار تھے اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے لیے وہ روایت کے جملے کے ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کر لیا، ایک مخصوص شخصیت نے، کہ جو اتفاق سے میڈیکلی مسئلہ ہو سکتا ہے، شکم مادر میں آنے والے آج بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان ناقص ہے، انسان غیر کامل ہے، ولادت ہو گئی، انسان کی ایک آنکھ ہے، انسان کی 3 آنکھیں، انسان کی 4 آنکھیں، ہو سکتا ہے کوئی شکم مادر کے مسائل میں، انسان کی خلقت میں کوئی اس طرح کا عنوان سامنے آ گیا ہو۔ اس طرح سے وہ تلاش کرتے تھے کہ پورے لوگوں میں ڈھونڈتے تھے شاید کوئی ایک آنکھ والا مل جائے۔ تو کہتے ہیں اس صاحب کو ایک آنکھ والا مل گیا۔ بہت غور کیجئے گا، کل کی روایت سے بات کو متصل کرتے ہوئے دابۃ الارض، یہ ہے دجال۔ دابۃ الارض نشانی 1، دجال کا نکلنا نشانی 2، اور دجال کی علامت آج بھی دجال کے لفظی معنی کیا وہ الگ موضوع ہے۔ دجال کی شکل کیا کہ وہ ایسی ہوگی کہ ایک آنکھ اس کی پیشانی پر بنی ہوگی۔ تو موصوف نے کسی شخص کو ملاحظہ کر لیا، حیات پیغمبر کا واقعہ، اور ملاحظہ کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دجال کو ڈھونڈ لیا ہے اور میں ابھی جا کے اسے مار کے آتا ہوں۔ ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے، حدیث کی کتابوں تو میں نے بعد میں پڑھی ہے، ہم نے اس حدیث کو الفیہ نامی کتاب میں پڑھا جو 1000 اشعار پر مشتمل تھی۔ اس میں صرف ادبیات کی بحث تھی، صرف و نحو کے حوالے سے۔ اس کی شرح علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے سیوطی کہلاتی ہے۔ اس میں یہ ایک مثال تھی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مثال کہاں پر تھی؟ مثال کہاں پر تھی؟ مثال اس لفظ لولا کے استعمال میں تھی، لولا امتناع غالبیہ اور امتناع غیر غالبیہ۔ خیر وہ درس شروع نہ ہو جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے۔ تو الفاظ کیا تھے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر موصوف نے، جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، آ کر یہ جملہ کہے تھے کہ میں نے دجال کو دیکھ لیا ہے اور میں دجال کو جا کر ابھی مار دیتا ہوں، نہ دجال رہے گا نہ فتنہ اٹھے گا۔ اے بندے خدا کچھ تو غور کر، خدا شیطان کو مار سکتا تھا، نہ شیطان رہتا، نہ شیطانیت دنیا میں پھیلتی، کچھ تو حکمت پروردگار بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ابھی مار کے آتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان یکن ہو، اگر وہ واقعاً دجال ہے، فلن تسلط علیہ، تو ہرگز اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ واقعاً دجال ہے تو ہرگز اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ دجال نہیں ہے وَإِن لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو خالی ایک آنکھ ہو جانے کی بنیاد پر کسی بے گناہ کا خون کیوں کرتا ہے؟
فلا خیر لک فی قتلہ۔ اب ہم اپنے لحاظ سے کہیں کہ دجال کو کیا ماریے گا، آپ کسی میدان میں رکے ہوتے تو خیال کیا جاتا کہ آپ مار بھی سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اذہان مقدس میں دابۃ الارض کے کوئی معنی محفوظ ہوں، یا علماء اسلام کی کتابوں سے آپ اگر رجوع کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا دابۃ الارض، دابہ کا لفظی ترجمہ میں نے کل کچھ اشارہ کیا تھا، آج کچھ مزید باتیں بیان کرنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں لفظ دابۃ استعمال ہوا اتفاق ہے 14 مرتبہ، لیکن یہ سبحان اللہ کا مقام تو صرف 14 کے نام سے ہے۔ قرآن مجید میں دابہ کا لفظ ہر مقام پر ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ اظہار محبت وہ اپنے مقام پر رکھی ہے۔ تو یہ 14 مرتبہ دابہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، اور ان میں سے زمین پر چلنے والوں کی ایک مثال، کبھی صورتوں کے نام سے ہم اور آیتوں کے نام سے حوالے یاد کرتے ہیں، کبھی پاروں کے نام سے بھی حوالے یاد کرتے ہیں۔ تو ایک پارے کا نام یہی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ۔ اب جنہیں پاروں کے نام اگر یاد ہوں تو انہیں آسانی سے ایڈریس معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورہ مبارکہ ہود کے درمیان کے کچھ واقعات ہیں جنہیں پروردگار نے رزق مسئلے کو لفظ دابہ سے یاد کیا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو مسئلہ رزق الگ ہے اور مسئلہ تقسیم رزق الگ ہے۔ رزق کھانے والے اور ہیں، رزق کھلانے والے اور ہیں، صدقہ لینے والے اور ہیں، صدقہ عطا کرنے والے اور ہیں، خدا کی عبادت کے لیے پیدا ہونے والے اور ہیں، اور خدا کی عبادت سکھانے کے لیے آنے والے اور ہیں۔ تو دابۃ الارض ایک جملہ استعمال ہوا قرآن مجید میں، یہ سورہ یونس میں 12ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی نہیں ہے دابہ میں سے۔ دابہ کا لفظی ترجمہ ہے دبہ یا دبوں سے، نہ کہ دعبہ یا ابو سے، وہ الگ موضوع ہے۔ دبہ یا دبو، دابتن، دابتن کا مطلب آسان ترجمہ ہے زمین پر پاؤں مار کر چلنے والا، زمین پر پاؤں مار کر چلنے والا۔ پھر استعمال ہوا اس سے خاص معنی کے اندر کہ دابہ ہر حیوان کو نہیں کہتے، بلکہ دابہ اس حیوان کو کہتے ہیں جس کو سواری کے لیے استعمال کیا جائے، چاہے وہ گھوڑا ہو، خچر ہو، حمار ہو، یا کہ اونٹ وغیرہ ہو، جس پر سواری کی جا سکتی ہو۔ یا اب وہ چوپائے اور دیگر حیوانات الگ ہو گئے کہ جو استعمال تو ہوتے ہیں مگر ان پر سواری نہیں ہوتی۔